السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو محترم بزرگ اور دوستو، حدیث کی بات کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور ارشاد فرمایا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا درست نہیں اور بلا وجہ ایسا کرنا پسندیدہ عمل نہیں، اسی طرح جو گھر سے وضو کر کے نماز کے ارادے سے مسجد آئے اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے یہ شخص بھی گویا نماز کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا کہ دیگر روایتوں میں اس کی وضاحت ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم کے اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور ہر بائیں قدم کے اٹھانے پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اسے اختیار ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے یا لمبے لمبے قدم رکھے۔ اگر یہ شخص مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر مسجد آ کر دیکھتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور لوگ نماز کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں اور کچھ باقی ہے تو اسے جتنی نماز مل جاتی ہے اسے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور باقی نماز خود مکمل کر لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اگر یہ شخص مسجد آ کر دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں اور یہ اپنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے ارادے سے نکلتا ہے اسے احرام باندھ کر حج پر جانے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی بالکل یعنی چاشت کی 12 رکعت ہے، 9:15 9:30 سے نماز شروع ہوتا ہے، وقت 12 بجے تک وقت رہتا، اس کا بھی ثواب بتا ہے کہ اپنے جسم میں جتنے جوڑ ہے اس کا حق ادا کرے، ایسا ثواب ہے۔ اور اشراق کا بھی ثواب کیسا کہ حج اور عمرے کا ثواب ایسا بے حساب ثواب رکھا ہے اللہ نے، مگر اپن بندے لینا چاہیے۔ اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی دور گئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ذمے ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کے سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرے۔ تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کے سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر رکھنے میں مدد کرے گی تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں چاروں طرف پھیلنے والے نور سے منور فرمائے گے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طبیعت کی ناگواری کے باوجود مثلاً سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے
قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد والی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اور یا اللہ اس پر رحم فرما دیجئے، اور جب تک مسجد میں رکے گے عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تو بس تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔